حدیثوں میں کسی کا بچہ بھی اگر انتقال کرتا ہے، مولا تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس کے بچے کو لایا، کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ میرے بارے میں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیرا شکر بجا لا رہا تھا، کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا فرماتا ہے لکھ دو اے فرشتوں، اس سے بہتر نسل اسے عطا کروں گا، اس سے بہتر اسے خوبصورتیاں جنت میں عطا کروں گا۔ وہ جب بہتر کرنے والا ہوتا ہے تب تمہیں آزمائش کے دور سے گزارتا ہے۔ یہ رحمان، ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم محفلیں سجاتے ہیں، محرم الحرام کی ہوں یا میلاد مصطفیٰ کی ہوں۔ ہاں یہ کہتا ہوں ہم محرم کے آتے ہی 10 مجالس سجاتے ہیں، ذکر امام حسین کے نام پر، ذکر شہدائے کربلا کے نام پر۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، برسوں سے یہ ریت چل رہی ہے، اور ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، اسلاف سبوں نے سنایا اور ہم تک منتقل کیا۔ ہم بھی سنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ کل یہ ہمارے بچے اس ممبر پر بیٹھیں گے اور یہی تذکرے سنائیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ واقعات، ہر سال یہ کربلا کے تذکرے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ ہو گیا تھا کربلا ایک بار، بار بار اس کو کیوں سنایا جاتا ہے؟ میرے عزیزوں، چلو اگر میں بار بار سناتا ہوں تو سننے والے بار بار کیوں سنتے ہیں؟ سننے والے کیوں سنتے ہیں؟ بولنے والا اگر بار بار سناتا ہے تو سننے والے چھوڑتے بھی تو نہیں ہیں۔ بات پتہ یہ چلتی ہے کہ نہ بولنے میں یہ پرانا لگتا ہے، نہ سننے میں پرانا لگتا ہے۔ حسین اعظم کے ذکر میں جدت ہے، لذت ہے اور ایک نیا پن ہے۔ امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ شہتوت جو ہے بہت باریک باریک سے پھل ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا پتا جو ہے وہ کئی قسم کے جانور کھاتے ہیں۔ شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، شہتوت کے پتے کو گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی کھاتی ہے۔ یہ سب کے سب شہتوت کے پتے کو کھاتے ہیں۔ شہتوت کا پتا ایک رنگ کا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں شہد کی مکھی اسی شہتوت کے پتے پر بیٹھتی ہے، چوستی ہے اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہد اگل رہی ہے۔ بکریاں اور گائے اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہیں، مینگنیاں ڈال رہی ہیں یا دودھ دے رہی ہیں۔ اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتی ہے، ہرن نافہ پیدا کرتی ہے جو مشک کی طرح ایک نافہ ہوتا ہے، نہایت ہی اچھی خوشبو اس کے اندر آتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک شہتوت کا پتا بکری میں جائے تو الگ اثر کرے، شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر کرے، گائے میں جائے اور ہرن میں جائے تو الگ اثر کرے، آخر ایک شہتوت کے پتے سے نافع، دودھ اور شہد بناتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ اسی میں امام شافعی فرماتے ہیں ہم روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، اندر جسم میں یہ روٹی جانے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے اس میں سے کچھ حصہ گوشت بنتا ہے، کچھ حصہ خون بنتا ہے، کچھ حصہ پیپ بنتا ہے، کچھ حصہ منی بنتا ہے، باقی کا بچا ہوا فضلہ پخانہ بن کر نکل جاتا ہے۔ ایک روٹی گیہوں کی کھاؤ، جو کی کھاؤ، جوار کی کھاؤ، روٹی ایک ہی طرح کی ہے، اور اس سے گوشت کون بناتا ہے، خون کون بناتا ہے، اور پیپ کون بناتا ہے، منی کون بناتا ہے، سب کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف، لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے وہ کوئی تو ایک ہے، کوئی تو ہے، تمہیں ماننا ہوگا۔ میں دہریوں کے متعلق کہہ رہا ہوں، جو ملحدین ایتھیسٹ ہیں، جن کا کہنا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہی نہیں، تو ان سے میں کہتا ہوں کوئی بتاؤ تو صحیح آخر یہ چلا کون رہا ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اور قرآن نے انہی کی طرف بار بار اشاروں میں بتایا ہے، آیات میں، کہ کیا تم دودھ کو نہیں دیکھتے؟ دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دودھ کو گائے کے خون اور اس کے گوبر کے بیچ میں سے پیدا کیا ہے۔
اس کا فضلہ گائے کا گوبر ہے پیٹ کے اندر، اور اس کا خون بھی ہے، خون نہایت ہی سرخ، گوبر نہایت ہی الگ رنگ کا، اور اس کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ کا نکلنا، دودھ آتا ہے، نہ کبھی اس میں گوبر کی بو آئی، نہ کبھی خون کا رنگ آیا۔ قرآن کہتا ہے آخر یہ کون ہے جو اس طرح صاف ستھری غذا نکالتا ہے تمہارے لیے؟ کیا شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کے زہر کا کوئی علاج نہیں ملتا۔ شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو زہر چڑھ جاتا ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے، لیکن وہی اپنے چھتے پہ بھی تھوکے تو وہ نہایت ہی میٹھی غذا ہے، نہایت ہی میٹھی غذا ہے۔ شہد کی مکھی اپنا رس چھتے پر ڈالے تو وہ دنیا کی سب سے اچھی غذا، وہی اگر کسی کو ڈنک مارے تو سب سے برا زہر ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو یوں فرمایا ہے کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں۔ یہ تو ضمناً میں نے بات عرض کی، خدا قدیر و جبار کے وجود پر میرے عزیزو ایک دو نہیں لاکھوں مثالیں دنیا میں ہیں، لاکھوں مثالیں۔ ابھی تو کائنات کے رازوں تک ہم پہنچے ہی کہاں ہیں؟ سمندر کے اندر کی دنیا، پیڑ پودوں کے اندر کی دنیا۔ اب آئیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا خدا ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک قلعہ ہے ایسا کہ چاروں طرف سے بند، نہ ایک سوراخ جانے کا راستہ، نہ اس پہ کھڑکی، نہ دروازہ، کچھ بھی نہیں، ہوا تک نہیں جا سکتی، ہوا تک نہیں جا سکتی، پورا بند ہے، اور اندر اس کے نہایت ہی چمکدار موتیوں کی طرح ہے۔ پھر اچانک اس قلعے میں اچھلتا کودتا ہوا ایک جان والا پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس قلعے سے باہر آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی ان باتوں کو سن کر لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بند قلعہ، ہوا بھی نہیں جاتی، کوئی سوراخ بھی نہیں، اور اس کے اندر سے کوئی اچانک پیدا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ تو روز ہوتا ہے، مرغی کے انڈے میں نہیں دیکھتے۔ مرغی کا انڈا مجھے بتاؤ اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ انڈا تو اوپر سے پورا بند ہوتا ہے، ہوا تک نہیں جاتی، لیکن مرغی اس کو گرم کرے۔ اب تو مشینوں میں بھی، اب مشینوں سے بھی ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ انڈے کی زردی اچانک ایک جاندار چوزے کی شکل کیسے اختیار کرتی ہے؟ کون ہے جو اسے چونچ دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے پر دیتا ہے؟ اور پھر ہم نے جانوروں کو، پرندوں کو، ہر ایک مخلوق کو دیکھا ہے، ان میں رنگ ایسے بھرے ہوئے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی آرٹسٹ بھی اس طرح کے رنگ بھر نہیں سکتا۔ کیا ہم مور کو نہیں دیکھتے؟ طرح طرح کے خوبصورت اس میں ڈیزائن کیے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قلم لے کر کے ڈیزائن کیا ہے، کوئی برش سے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ قدرت کی شاہکاریاں ہیں، رب ذوالجلال کی شاہکاریاں، اور تم بے شمار خوبصورت مخلوقات کو دیکھو گے۔ پھر میں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں آخر ان تمام کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، تم لاؤ ڈھونڈ کر کے آخر کون ہے یہ سب پیدا کرتا ہے۔ یہ تو تخلیق، نظریے تخلیق، خدا کو پہچاننے کے 4 نظریے دنیا میں مشہور ہوئے ہیں۔ الہیات، اس کو علم الہیات کہتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، تھیولوجی، سائنس کے نظریے سے بھی، یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نظریے بنائے گئے۔ فلسفیوں نے الگ، سائنٹسٹ نے الگ، علماء ربانیین نے الگ، حکماء نے الگ، سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو نظریے تخلیق سے واضح کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا، اپنی تخلیق کا اظہار جو فرمایا ہے وہ یہی فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کتنے کمزور ہو، اور وہ رب ذوالجلال ہزاروں کروڑوں مخلوقات روزانہ بناتا ہے، روزانہ انہیں موت بھی دیتا ہے، حیات و ممات اسی کے دست قدرت میں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے مجھے کئی صفات پر عرض کرنا تھا، میں سب سے پہلے اس کے وجود پر آپ کے سامنے یہ دلائل رکھا۔ عام مسلمان بھی کسی دہریے سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نہ ہونے پر جو تو اس قدر ناچ رہا ہے، آج ایتھیزم کا بہت زیادہ آج چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی دین دھرم ہوتا نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی خدا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ مذاق کر رہے ہو،
मजाक कर रहे हो मियाँ, अभी तक तो वो ऑटोमेटिक गाड़ी भी नहीं आई बगैर ड्राइवर वाले, अभी तुम बोल रहे हो, अभी तुम बोल रहे हो। बहरहाल दुनिया में कोई चीज को बनाने वाला होता है। ऑटोमेटिक गाड़ी आ भी गई तो मेरी इस दलील को ये मत समझ लेना कि गाड़ियां बगैर ड्राइवर के नहीं चल सकती। मुफ्ती साहब ने कहा आप थोड़े दिनों के बाद आने वाली है, इसका मतलब क्या बगैर ड्राइवर के भी सब चलती हैं? मेरी ये दलील इसलिए नहीं है। बगैर ड्राइवर वाली गाड़ी अगर चल भी गई तब भी मैं सवाल करूंगा कि इसको आखिर गाड़ी को बनाया कौन है? ये बनाया कौन है? कोई तो इंसान बनाया होगा। तो इसी तरह से हर चीज को दुनिया की आपको ये इल्म लेकर के जाता है थियोलॉजी का कि कोई ना कोई इसका पैदा करने वाला है, बनाने वाला है। फलसफी उनके यहाँ एक कानून है दौर और मुसलसल, यानी तसलसल, कंटिन्यू कोई चीज हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पर मुझे पैदा करने वाला कोई है और उसको पैदा करने वाला कोई है, उसको पैदा करने वाला, ये जो सोच है तसलसल इसको कहते हैं। कहीं जा करके स्टॉप होना पड़ेगा, कहीं जाके स्टॉप होना पड़ेगा तुम्हें। मैं पैदा हुआ मेरे बाप से, मेरे बाप पैदा हुए दादा से, दादा पर दादा से, ये सिलसिला चल करके कहीं तो स्टॉप होगा, कहीं जाके खत्म होना है। तो फलसफी इस बात को मानते हैं कि दौर और तसलसल मुहाल है, यानी कंटिन्यू ऐसी जाता रहे ये मुहाल है। उनके यहाँ ऐसा है। मेरे अजीजों, अब अगर मैं इनसे सवाल करूं कि जैसे बहुत सारे लोग भगवानों को भी मान लिए, जबकि भगवान की बीवी भी है, भगवान के बच्चे भी है और भगवान का बाप भी है, तो फिर अब सवाल आएगा कि भगवान का दादा कौन, भगवान का परदादा कौन? फिर वो नसब चलेगा, कहीं तो जाके रुकना है, कहीं तो जाके रुकेगा। बच्चे हैं तो अब तक उनकी नस्ल क्यों नहीं? भगवान के भी बेटे बेटियां थी ना, बहुत सारे भगवानों का तज़किरा हिंदुस्तान में है, उनके बेटे बेटियां बताई गई हैं। कितने बेटे थे? राम के भी, कृष्ण के भी, सबके भी बताए गए हैं बेटे बेटे। तो अब औलाद कहाँ हैं? बाप दादा कहाँ थे? मेरे अजीजों, मेरी इस बात को यकीनन कोट किया जाएगा। मुझे मालूम है चंद दिनों पहले ये कह रहा था औरंगजेब की औलाद बर्तन मांज रही है, टीपू सुल्तान की औलाद पंचर लगा रही है। तुझे तो ये टीपू सुल्तान औरंगजेब की औलाद नजर आई, उनकी कहाँ है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं? उनकी कहाँ है? और बहरहाल औरंगजेब और टीपू सुल्तान इन तमाम को छोड़ो, इनकी औलाद को तूने बर्तन मांजते या पंचर लगाते तो देखा अल्लाह ने तो तुझे बांझ बना कर रखा है। तेरे से कोई चीज नहीं आ सकती सिवाय गोबर और गलाजत के, कोई चीज नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, मैं यहां अर्ज ये कर रहा हूं दौर और तसलसल, क्या अगर इस तरह किसी का बाप है तो फिर दादा भी होगा, दादा है तो परदादा भी होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। ये इस्लाम ये है जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा होगा, उससे कोई लम यलिद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। यहां खत्म हो गई बात। अब ना मेरे खुदा का कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है, कहीं ये तस्वुर आएगा ही नहीं। तुम हमसे ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के आबा व अजदाद कहाँ है, औलाद कहाँ है। हमने खुदा को माना ही ऐसे है कि वो जिस्म जिस्मानियत से भी पाक है, रिश्तेदारी से पाक है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हमारा यकीन यही है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, दौर और तसलसल का जो कानून है, मैंने यही बताया कि बाज़ लोग इस चीज के जरिए से भी चाहें तो हिदायत हासिल कर सकते हैं कि कहीं तो जाके हमें फुल स्टॉप होना पड़ेगा। कोई तो है जो एंड है, उसको कोई पैदा करने वाला ना हो, जा करके तुम्हें खत्म होना पड़ेगा एक ना एक जगह। कि कोई तो है जो लास्ट है, उसको कोई ना पैदा किया हो। अगर उसको भी कोई पैदा किया है तो फिर यह भी बात है कि उसको भी कोई पैदा किया होगा। तो हमें एक ऐसी जात माननी पड़ेगी जिसको कोई ना पैदा किया हो, तभी जाकर के हम ये कहते हैं वो जो जात तुम जाकर एंड होगे उसी का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। ये इस्लाम का बेहतरीन अकीदा है। मेरे अजीजों, तौहीद किसे कहते हैं? अब बात आती है
وجود کی بات ہو گئی. اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا. اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے. ایک خاتون, ہم نے بچپن میں پڑھا تھا, ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی, اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے, تو اس نے کہا ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں اسی یہی دلیل ہے اللہ کی. کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ, اس سے کپڑے سلتی ہوں, جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں. مشین سلتی نہیں ہے کپڑے, اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے. یہ ہو گئی بات وجود کی, کوئی تو ہے. اب آتی ہے توحید کی بات. کوئی تو ہے, اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے. کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے, قانون دیا, وہ بہت ہی پیارا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں. توحید کہتے ہیں ایک ماننا. ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا. عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا, بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے. یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے, خدا کو ہی ماننا ہے. ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا, مسالے لگا دیے, الگ الگ ہو گئے. خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے. آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے. ایک ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں. عقلی دلیلیں بھی ہیں, نقلی دلیلیں بھی ہیں. نقلی دلیلیں ہمارے لیے, نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے, قرآن سے, حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل. عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے, عقل جس کو ایکسیپٹ کرے, وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا, اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے, کوئی تو ہے, کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی. تو اس سے صاحب نے, جس نے سوال کیا, پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو, ادھر سے چلاؤ, میں ادھر سے چلاتی ہوں. پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے, میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی. اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے. دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے, کرتے کی بجائے بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی سل جاتا ہے. تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا, دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ان کائنات میں, زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا, ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا. میرے عزیزوں یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو, کمیٹی کا مسئلہ ہے, مسجد کا مسئلہ ہے, بہت سارے چیزیں دیکھیں. صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. حکومت میں جائیں, پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے, ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے, اس کی تو بڑی پتہ ہی نہیں ہے. لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں, ایک ملک کا چلا رہے ہیں. فساد اسی لیے ہو رہا ہے, فساد اسی لیے ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا. وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے, یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا. یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے. ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں, ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے. اب آئیے, کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے, یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے, کچھ جگہ ہوتا ہے نا. کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں, دونوں مل کے کام کرتے ہیں, تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا. 2 نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں, تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمائے گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا, وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں, اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا.
خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے، جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خود عاجز ہو گیا، اس کی اپنی نہیں چلی۔ دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا۔ تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے، قادر مطلق، ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے، خود ہی اختیار رکھتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے۔ خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں، عقیدہ توحید ہے، وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے، انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا، میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، توحید عقیدہ سمجھ گئے، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے، چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو، کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے۔ توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا، اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا، تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں، بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے، اور وہ ایک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں، میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلے وجود باری تعالیٰ، اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے، ایک ہی چلا رہا ہے۔ سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے، چاند کو جس طرح چلایا ہے، موسموں کا آنا جانا، قرآن خود یہ کہتا ہے، میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں، اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، کہ ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ عزیزان گرام وقار، ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے، جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی؟ جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم السلام، جو ملائکہ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے۔ میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، روزی پہنچانے کے کام میں ہیں، اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں۔ تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا، اللہ کے فرشتے، تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا۔ ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ۔ یہاں پر دھوکہ کھا گئے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا۔ ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے، دوسری چیز وہ ایک ہے۔ اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا، ایک ہے مان لیا، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے، اور وہ آکار مانتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہے جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا۔ میرے عزیزو، یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں، وہ دکھتا کیوں نہیں، اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے۔ کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا، تو دیکھو 1 گھنٹہ دیدار کرو، درشن کرو سورج کی، کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے۔ سورج
کروڑوں میل دور ہے، اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں نہیں لے پا رہے ہیں. تو یہاں سے تم سب کو پتا چلا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا. تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑوں تخلیقات میں سے ایک ذرہ ہے. اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی تو پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں گے؟ آنکھوں میں کیسے اسے سما سکتے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی. وہ کیوں؟ سوال بھی تو ہے کہ اگر گھیر لے آنکھیں، ہو کیا جاتا اگر اللہ کو دیکھ لیتے؟ تو اس کے متعلق فلسفی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی میں بتاؤں. میرے عزیزو، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ، اس کا کوئی سائز نہیں، اس کا کوئی سائز نہیں. اتنا چوڑا، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چھوٹا، یہ چیز ہے نہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے. تو جب آنکھوں میں تمہارے کوئی چیز آئے گی تو وہ سائز والی ہی آئے گی، کچھ تو سائز ہوگا اس کا، چاہے وہ 100 کلومیٹر والا ہو. اگر آنکھوں میں آ گئی تو سائز بن گیا، اور جس چیز کا سائز بن گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا. ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے. اس کی یہ تمام چیزیں ایسی نہیں جس طرح انسان کی آنکھ، ہاتھ، پیر، منہ، پیٹ، یہ تمام چیزوں سے وہ پاک ہے. وہ جیسا ہے وہ اللہ بہتر جانے. لیکن انسان کی دنیا میں آنکھیں اس چیز کو سما نہیں سکتی، اور جو چیز اس کی آنکھوں میں سما گئی وہ خدا ہو نہیں سکتی. اس کے لیے ایک فارمولا میری طرف سے لے کر کے جاؤ. جس چیز کو بھی دیکھا کسی نے دنیا میں سوائے رسول اللہ کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپشن میں بتا رہا ہوں، حضور کو چھوڑ کر کے پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، جس نے کسی چیز کو دیکھا وہ خدا ہو نہیں سکتا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ خدا کو یہ دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اس نے. اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارے تک بھی آ جائے وہ بھیجے میں خدا دکھانے والے پیر صاحب. ہاں کچھ لوگ خدا کو دکھا کر کے مرید کرانا چاہتے ہیں اور تانا مارتے ہیں، ارے میاں ہم تو دکھا کے مرید کرتے ہیں. دکھا کے کس کو؟ بکرے کے بھیجے میں دکھا کر کے. میاں ان کو یہیں خدا مل رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین، کلیجے میں نہیں، پھیپڑے گردے میں نہیں. جس چیز کے کھانے کا شوق پیر صاحب کو ہوا وہاں خدا دکھانا شروع کیا. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. یہ نہایت ہی جہالت ہے اور زندیق لوگ ہیں. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا جو اس طرح کی بات کرے اس سے یہ کہو کہ پیر صاحب بڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں. کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے مولا تو اپنا دیدار کرا دے، اور قرآن کہتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا. اور یہ سب سنتے ہیں نا، معراج کے واقعے میں بھی سنایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سوئی کے ناکے کے برابر ایک تجلی دکھائی گئی، پہاڑ پورا جل گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پیر صاحب ابھی بھی بے ہوش نہیں ہو رہے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ تجلی ہلکی سوئی کے ناکے کے برابر کی نہیں دیکھ سکے. تو ان سے سوال کرو آپ بڑے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے؟ آپ کے اندر اتنی پاور کہاں سے آ گئے؟ آپ پورے بھیجے میں دکھانے کی بات کرتے ہیں، نہایت ہی گمراہی کی بات ہے. میرے عزیزوں، میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. باقی دوسرے ہوں تو ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ الگ ہے. یہ تمام باتیں ہو گئی. میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی. وجود باری تعالی، اللہ ہے، اور اگر ہے تو ایک ہے، اور ایک ہے تو وہ نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں. یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں. بنیادی عقیدے ہیں، ان میں ذرا برابر بھی ٹس سے مس ہوئے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. یہاں سے گمراہیوں کے دروازے کھلتے ہیں. جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا وہ ملحد ہو گئے، جنہوں نے اسے ایک سے زیادہ مانا وہ مشرک ہو گئے، جنہوں نے اس کو دیکھنے والا سمجھا وہ گمراہ ہو گئے.
صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ہے، ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں. رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے. اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی. قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا. یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے. اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں. اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے. کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا. میں 2 ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی. دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی. اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے. آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو. ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے. آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے؟ خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے. اب سنیں حدیث پاک میں ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے. یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ ماں اور باپ میں ڈالتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں. اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے. ایسا نہیں ہوتا. ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے، پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی. یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے. آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے. ہم حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کہ آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں. توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے، اچانک کچھ نکال کے دکھائے. حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی. کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے. کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائیں، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے. یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے. یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے. تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا. کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنائے گا. اچھا، دسترخوان پر کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ.
وہ دہریا تھا، ملحد تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا. اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا. آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے، نکلو باہر جاؤ. دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا دیا. یہ تو شان ہے انبیاء کی. اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، افطار پارٹی والے ہیں. وہ اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، انبیاء کی شان ہے. وہ اٹھ کر کے چلا گیا. ہاں یہ ہمارے لیے حکم یہی ہے میرے عزیز. لیکن اللہ رب العزت نے وہی فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو. کہا ہے ابراہیم کیوں اٹھا دیا اس کو؟ 50 سال کا تقریباً ادھیڑ عمر کا آدمی تھا. کہا کیوں اٹھا دیا؟ کہا ہے مولا وہ تیرا نام نہیں لینا چاہتا، میں اس کو دسترخوان پر کیسے بٹھاؤں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ابراہیم پچھلے 50 سال سے میں اسے ویسے ہی کھلا رہا ہوں، جبکہ وہ کبھی میرا نام نہیں لیا. آج تمہارے دسترخوان پر ایک بار اس نے نام نہیں لیا، تم نے اٹھایا. میرے عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام نہ لے تو بھی ہم کھلائیں، وہ تو سنت الہیہ ہے، وہ مولا کریم کی صفات ہے. لیکن انسان کے اخلاق تو یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہ انہی آیات میں سے ہے جن 26 آیاتوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں. آئیں گے انشاءاللہ، وہ ٹاپک بھی آئے گا انشاءاللہ. قرآن پاک کی جن 26 آیات پر لوگوں کو تو یعنی پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ. میرا رب نے اتنا حکم کیا دیا، ان کو تکلیف شروع ہو گئی. قرآن جو ہے نفرت سکھاتا ہے، قرآن نفرت. یہ تمام انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی یہ 26 آیتوں کا جو مضمون ہے یہ ان کی کتابوں سے بھی میں نکال کے دکھاؤں گا. سیم ٹو سیم چیزیں، سیم ٹو سیم چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں. تو پیدا کرو کسی اور وسیم گندے رافضی کو جو وہاں سے بھی نکال سکے. عزیزان گرامی وقار، بات میں عنوان سے ہٹ نہ جائے اس لیے میں عرض کروں گا وہ رب ذوالجلال رحمان ہے، اور اس کے رحم کا معاملہ تو ہے، اس کے رحم کا معاملہ ہے کہ آج جس طرح سے لوگ ہمیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈراؤنی شکل ہماری بنا کر کے اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں سے لوگوں کو ڈرانا، یہ اگر تمام دوسرے قوموں کی طرح بھی ہو جاتے تو میرے عزیزو یہ سب کا جینا حرام کر کے رکھتے. ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے، ہمارے ہاں رب ذوالجلال کو جواب دینے کا تصور ہے، ہمارے ہاں اللہ رب العزت کے دیکھنے کا تصور ہے کہ وہ ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تمام تصورات لے کر کے مسلمان جی رہا ہے. تم کہہ رہے ہو یہ آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، اور جو اس طرح سے کر رہا ہوگا اس کا تصور ختم ہو چکا ہوگا. ہمیں تو اللہ رب العزت کے ہونے کا اتنا احساس ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہم ڈرتے ہیں کوئی ایک گندی تصویر بھی دیکھنے کے لیے، جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے وہ اللہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے گزرنے والے حالات سے بھی وہ واقف ہے. ہم اس تصور کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں. بہرحال میرے عزیزو اس کے رحمان کی صفات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، اور اس کے کام حکمت کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ رحمان ہے، رحمت تو کر رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتا ہوں. میرے عزیزو صبر نہیں کرتا انسان اور اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے. یہ ایسا ہی گھبرانے والا آدمی ہے جیسے کوئی ٹرین سرنگ میں جائے، ٹنل میں جائے تو کچھ جو باولے لوگ ہوتے ہیں اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی ٹرین کا سفر کیا آپ نے؟ اور ٹرین کبھی ٹنل کے اندر جاتی ہے، پہاڑ کے گوفے کے اندر، کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے. اندھیرا، اتنا اندھیرا آتا ہے تو جو عقل مند ہوگا وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا، اور جو باولا ہوگا اچھل کود کر رہا ہے، اسے ایسا لگتا ہے دنیا کیا سے کیا ہو گئی، ٹرین کہیں کھڈے میں چلی گئی. ایسا نہیں ہے، جو عقل مند ہے وہ بیٹھا رہتا ہے. اگر آپ عقل مند ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اپنے سیٹ پر، میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟
क्यों बैठे रहते हो, अंधेरा हो गया, ट्रेन गुफे के अंदर चली गई है। आप कहेंगे मियाँ थोड़ी देर की बात है, ये ट्रेन का ड्राइवर चला तो रहा है, निकालेगा ना। ट्रेन निकल करके बाहर आ जाती है तो आप कहते उजाला तो आ गया। ए मेरे अजीज, ट्रेन के चलाने वाले पर तुझे इतना यकीन है सीट छोड़कर उठता नहीं। इस तरह तेरी जिंदगी में जब मुसीबतों का कभी अंधेरा आता है, यकीन कर वो रब्बे जुल जलाल फिर उजालों में लाएगा। इन्ना मअल उसरि युसरा, उसने फरमाया है हर तकलीफ के बाद आसानी है। क्यों उतावले होते हो, थोड़ी सी तकलीफ क्या आई, शिकायत किया, मेरे साथ रहम का मामला नहीं हो रहा है, मेरे साथ रहम का मामला नहीं हो रहा है। फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, वो हकीम है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। आज दोपहर में अगर तुम्हें रोटी नहीं मिली है तो कोई ना कोई सबब होगा, वो तुम्हारे हक में बेहतर चाहता है। असा अन तकरहु शैअन व हुव खैरुल लकुम, कुरान कहता है बसा औकात तुम जिस चीज को नहीं चाहते लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक खातून वो धागा, रुई से धागा बनाती थी, रुई से धागा बनाती थी और वो धागा बनाने के बाद बेच आती थी। कितने, आधे दिरहम में बिकता था उसका, आधा दिरहम। वो आधा दिरहम लाती थी, उसमें से आधे यानी पाव करके उससे फिर कपास रुई खरीदती और फिर उसका आधा दिरहम बनाती और बाकी का घर में खर्चा कर। एक दिन आधे दिरहम की रुई लाई और पूरे का उसने धागा बना दिया। धागा कच्चा होता, सूखने के लिए रखी सहन में, अंदर खाने के बनाने के इंतजामात कर रही थी। एक कौवा आया और धागा उठा के ले गया। बेवा औरत, उसके सिवा कुछ भी नहीं था, आज कुछ भी नहीं था उसके पास, भूखी रह गई। अब ना खरीदने के लिए धागा, खरीदने के रुई खरीदने के भी पैसे नहीं, खाना बनाने के भी पैसे नहीं, ऑलरेडी बेवा है और गरीब है। कहने लगी क्या इतनी गुर्बत के बाद भी अल्लाह ताला ऐसे उसकी बची पूंजी भी उठा लेता है। लोग यही कहते हैं ना, मेरे पास कुछ नहीं था फिर भी मैं नुकसान में जा रहा हूं, अब तो कुछ रहम कर देता। अरे भाई, बड़े सेठ आदमी के 1 लाख रुपए चले गए तो समझ में आएगा चलो ठीक है, बाकी बचे हुए फिर कवर कर लेगा। जिसके पास कुछ नहीं, लास्ट पूंजी बची है, वो भी मौला ने उठवा दिया, तो ये कौन सा रहम है। बंदे तिलमिला जाते हैं। वो खातून घबराई और कहा ये अब कौन से रहमान की सिफत है, क्या वो रहम कर रहा है मेरे साथ, मैं बेवा हूं, कुछ भी नहीं मेरे पास। हजरत जुनैद बगदादी के पास दौड़ी दौड़ी गई। दूसरा दिन था, भूख की शिद्दत थी, दौड़ी हुई आई। हजरत जुनैद बगदादी उस वक्त बैठे थे, उनके दरबार में कुछ लोग आए हुए थे बाहर के, मिलने की गरज से दूर से आए हुए थे। आपको ये चीखती हुई आई तो उसको साइड में खड़ा किया, रुक जाओ मैं पहले इनकी बातें सुन लूं, पहले इनकी बातें सुन लूं। उन लोगों ने आकर के कहा कि हुजूर हम कुछ नजराना लेकर के आए हैं, कुछ नजराना लेकर के आए हैं, ये कबूल फरमा लें। क्या था नजराना? 10,000 सोने के सिक्के, अशरफियां थी। कहा कि हुजूर आप अपने हिसाब में इसको तकसीम कर ले। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो 10,000 अशरफियां लिए और पूरे के पूरे उस औरत को दे दिया। वो औरत अभी कुछ कहने वाली थी, उसके कहने से पहले आपने दे दिया। कहा इसको पकड़ो। अब फिर वो आई हुई जमात थी, उससे पूछा क्या मामला है, क्यों इतनी बड़ी रकम तुम हदिये में लाए। सुनो मेरे अजीजों, फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। वो कहते हैं हम समंदर के सफ़र पर थे, कश्ती में बैठे थे, आ रहे थे, अचानक हमारी कश्ती फट गई, कश्ती में सुराख आया, पानी अंदर आने लग गया। तो जैसे ये चमड़े की कश्ती थी, पानी अंदर आने लगा तो डूबने के चांसेस बढ़ गए। पानी जितना हो सका हम निकाल निकाल कर फेंकते रहे, लेकिन इस कश्ती की मरम्मत के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक एक कौवा आया और ऊपर से धागा गिरा दिया। एक कौवा आया, धागा ऊपर से गिराया और वो इतना ही धागा था जिससे हमारी कश्ती सिल जाती थी। हमने उसी धागे से अपनी कश्ती सिल दी और फिर उसी वक्त हमने ये नियत कर लिया कि वो रहमान है जिसने हमें बचाया है, हम सही सलामत जाएंगे तो 10,000 अशरफियां जुनैद बगदादी को नजर करेंगे। वहां हमने मन्नत कर ली थी, मेरे आका हमने सही सलामत किनारे को पा लिया, अब आकर के वो 10,000 अशरफियां आपकी बारगाह में हमने नजर कर लिया। हजरत जुनैद बगदादी जिलों के हालात से बाखबर थे, उस खातून की तरफ देखा और पूछा क्या तुम्हारे रब ने सही रहम किया या नहीं? तुम्हारे आधे दिरहम को कौवे से उठवाकर बदले में 10,000 अशरफियां देता है, उसी का नाम रहमान है, वो रहमान है।
बंदा घबराता है, कहता है ऐसे कैसे होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी उठा लिया। इंतजार तो करता, शुक्र तो करता, यकीनन वो मौला तुझे उससे बेहतर चीज लौटाता। यहां तक कि हदीसों में किसी का बच्चा भी अगर इंतकाल करता है, मौला ताला फरिश्तों से पूछता है तुमने उसके बच्चे को लाया, क्या कह रहा था मेरा बंदा मेरे बारे में? फरिश्ते कहते हैं मौला वो तेरा शुक्र बजा ला रहा था, कहता था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला फरमाता है लिख दो ए फरिश्तों, इससे बेहतर नस्ल उसे अता करूंगा, इससे बेहतर उसे खूबसूरतियां जन्नत में अता करूंगा। वो जब बेहतर करने वाला होता है तब तुम्हें आजमाइश के दौर से गुजारता है। ये रहमान है, ये उसकी सिफत है। बहुत सारी मिसालों की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों, वक्त की तंगी दामनगीर है, वक्त इशा करीब है। हमें जो वक्त मिला है मौला इसमें भी रहमत अता फरमा है, और फिर आगे चल कर के हम इंशाअल्लाह इन गुफ्तगुओं को